السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان پر پھر دہشت گردی کی یلغار۔ کل ہم نے دیکھا کہ گوادر کے ایریا میں تربت کے قریب 14 ہمارے جو بیٹے ہیں پاکستان کے وہ شہید ہوئے۔ کوئک ریپڈ فورس تھی، وہ ایک اپنے پیٹرول پر جا رہی تھی یا ریگولر اپنا رسپانس کہیں کا یہ نہیں ڈیٹیل معلوم، لیکن ان پر ایمبوش ہوا، ان پر اٹیک ہوا اور 14 کے 14 جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ ایک جو چیلنج ہے وہ اس کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل جماعتوں میں پولیٹیکل سٹیمنا نہیں ہے کافی۔ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی سیکیورٹی کا یہ دیکھیں، ان کے یہ کنسرنز ہیں، لیکن دا پوائنٹ از لیڈرشپ اس میں لینی ہوگی بلوچستان کے معاملے میں۔ پولیٹیکل جو ہے لوگ ان کو اور وہ لیں اور آگے بڑھیں اور اس معاملے کو کسی طرف سے کسی طریقے سے ختم کریں، جو کہ انٹرنل ڈائسینشن ہے، جو انٹرنل پرابلمز ہیں پولیٹیکل۔ بہرحال امید کرتے ہیں کہ یہ معاملات زیادہ چیلنج جو ہے زیادہ آگے نہ بڑھے۔ اب چلتے ہیں ناظرین پاکستان کی سیاست کی طرف۔ الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں، اہم بات ہے فروری 8 کو الیکشنز ہوں گے۔ تو ناظرین آنے والے الیکشنز میں چیلنجز کیا ہیں اور سیاسی جماعتیں کیا سمجھ رہی ہیں، ان کے حوالے سے کیا چیلنج ہے، اور یہ ایک رٹ لگی ہوئی ہے لیول پلینگ فیلڈ، جس کا مقصد یہ ہے کہ فیئر اور فری الیکشنز ہوں۔ اسی حوالے سے ہم بات کرتے رہیں گے، یہ معاملہ تو چلتا رہے گا۔ اس کے ساتھ کچھ بیرون ملک معاملہ جو ایک اس وقت گلوبل معاملہ ہے، جو غازہ میں نسل کشی ہو رہی ہے، there's genocide going on in غازہ۔ یہ وہاں جنگ نہیں ہے، جو جنگ کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، وہاں نسل کشی ہو رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین سینیٹر مصدق ملک صاحب، فارمر منسٹر آف اسٹیٹ فار پیٹرولیم، پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر ہیں، ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ سیکرٹری انفارمیشن استحکام پاکستان پارٹی، سیدہ شیلا رضا صاحبہ ہیں سینئر پیپلز پارٹی سینئر لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، ایکس منسٹر بھی رہ چکے ہیں، ایکس ڈپٹی اسپیکر بھی رہ چکے ہیں اور ایکس ایکٹنگ گورنر سندھ بھی رہ چکے ہیں، تو خوب ان کے پاس اپنا ایکسپیرینس ہے زبردست۔ اور شعیب شاہین صاحب ہیں، اسپوکس پرسن ہیں پی ٹی آئی کے اور فارمر پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں سپریم کورٹ بار کے اور ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، اور اس وقت بہت مشکل جو ہیں معاملات ان کا سامنا کر رہے ہیں اور بڑی تندہی سے کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ 4 معاملات کو ڈسکس کریں گے۔ پہلے تو آپ لوگوں کے سامنے میں یہ پیش کرنا چاہوں گی کہ جو اس وقت پاکستان میں بات چیت ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف پالیسی کی، جو وہاں نسل کشی کی پالیسی ہے، جو جینوسائیڈ کی ہے، تو میں آپ سب سے الگ الگ یہ چاہوں گی کہ یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کی گورنمنٹ اس وقت ہوتی، اگر آپ کی گورنمنٹ ہوتی حکومت میں، تو پھر آپ اسرائیل کا کلیئر کٹ جینوسائیڈ جو ہے، دیر از نو ادر ورڈ فار اٹ بٹ جینوسائیڈ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسپتال بھی اڑا دیے، ایمبولینسز بھی اڑا دی، آج انہوں نے جو پانی کے ٹینکس ہیں ان پر بھی اور سولر سسٹم پہ بھی سب پر وہ بمباری کر رہے ہیں۔ ہر 10 منٹ بچہ ایک شہید ہو رہا ہے، یعنی قدرت کا تو انہوں نے ایک تماشا بنایا ہے۔ تو میں چاہوں گی آپ سب بریفلی بتا دیجیے گا، اگر حکومت آپ کی ہوتی تو آپ اس وقت پالیسی پاکستان کی کیا بناتے؟ سینیٹر مصدق ملک۔ جی میرے خیال میں آپ نے جو کہا ہے اس کے علیحدہ تو کوئی پالیسی ہو نہیں سکتی۔ یہ نسل کشی ہے، یہ بڑی صریحاً اور صاف ایک جینوسائیڈ اور اپارتھائیڈ کا میکنزم ہے۔ اس سے اتنی اپارتھائیڈ تو آپ کو ساؤتھ افریقہ میں نظر نہیں آئی، اور کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہمارے سامنے تحریکیں چلی، اگر 4 بچیاں چرچ میں 1960 کی دہائی میں مار دی گئیں تو پوری سول رائٹس کی موومنٹ چل گئی، اس میں بے شمار لوگ تھے، میلکم ایکس وغیرہ وغیرہ، اور پوری سول سوسائٹی ان 4 لڑکیوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی کیونکہ ایک سسٹمیٹک اپارتھائیڈ ہو رہی تھی وہاں پہ۔ اسی طرح خواتین کی جو موومنٹس چلی ہیں امریکہ میں، جی سوری مصدق ملک صاحب، sorry to interrupt, I'm really sorry to interrupt, I don't interrupt normally، ٹائم کم ہے اور ہم کسی اور طرف چلے گئے۔ میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ تو میں نے بیان کیے دی کہ آپ پالیسی کیا بنائیں گے، آپ پالیسی کیا بناتے ہیں، پاکستان کی پالیسی کیا ہوتی؟ دیکھیے
جی میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پالیسی اس وقت صرف ایک ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ OIC میں، سیکیورٹی کاؤنسل میں، ہر جگہ پہ ایک ہی بات کی جائے، اور وہ بات ہے جینوسائیڈ کی، کہ یہ جو ہو رہا ہے جینوسائیڈ ہے، اس وقت جو ہو رہا ہے وہ اپارتھائیڈ ہے، اور حکومت کو بڑا سخت موقف لینا چاہیے، اور ریزولوشن ہر اسلامی ملک پاکستان سمیت سب سے پہلے پاکستان، ہمیں ہر فورم کے اوپر دنیا کی آواز اٹھانی چاہیے، اور ہم اس ڈسکورس کو بدلیں۔ یہ جو جنگ کا ڈسکورس ہے اور سیز فائر کا ڈسکورس ہے، اس کو بدل کے نسل کشی اور اپارتھائیڈ کے ڈسکورس کے اندر اس کو لے کر جائیں، اور پورا اسلامی بلاک جو ہے وہ ایک دیوار بن کے کھڑی ہو جائے۔ جی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ، بڑی اسپیسیفکلی بتایا آپ کی گورنمنٹ پالیسی کیا بناتی ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فلسطین کا نو ڈاؤٹ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے۔ اس پہ جواب دینے سے پہلے جو آپ نے سٹارٹ میں اپنے ملک کے اندر جو بدامنی کی پڑپڑاتی لا جو ہے اس کے در پہ اٹیک آپ نے جن کی نشاندہی کی، میں ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی، ان فیملیز کے ساتھ اظہار تعزیت کرنا چاہوں گی، اور میں یہ اس قوم کو کہنا چاہوں گی کہ جب تک آپ کے بہادر بیٹے جو ہیں وہ آپ کی قومی تنصیبات ہوں، سرحد ہو یا آپ کی پبلک پراپرٹیز ہوں، وہ ہر جگہ سینہ تان کے مخالفین کو للکارتے رہیں گے اور پاکستان پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، اور اپنے جانوں کے وہ نذرانے جو پیش کر رہے ہیں یہ قوم کے لیے اس سے بڑا اور فخر کوئی نہیں ہے، اور ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے۔ جو آپ کا اس وقت دوسرا فلسطین کے ساتھ جڑا جو ایشو ہے، دیکھیں کوئی بھی حکومت ہو، حکومت جو ہے وہ عوام کے سینٹیمنٹس کو فالو کر رہی ہوتی ہے۔ ایک عوام کے ساتھ جڑا جو حکومت کا رشتہ ہوتا ہے اس کو اپنی پالیسی میں ریفلیکٹ کرتی ہے، اور اسی کی بنیاد پہ جو ہے وہ آپ کی فارن پالیسی بنتی ہے۔ یہ پالیسی کے ساتھ جڑا ہے کہ اہم ترین انٹرنیشنل ایشو ہے جو آپ کی ریجنل، ڈومیسٹک اور پھر انٹرنیشنل پالیٹکس کو، آپ کی ترجیحات کو ریفلیکٹ کر رہا ہے۔ اس وقت جو ہے آپ کی انٹرنیشنل پالیٹکس جو اینٹی فلسطین ہو رہی ہے اور پرو اسرائیل ہو رہی ہے، اس کے اندر ہمارا جو عرب ریجن ہے یا مسلم کنٹریز OIC کا ذکر ہوا، ان سب کی لپ سروس ہو رہی ہے، اور ادھر بامز جو ہیں ان کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ تو جب ہماری لپ سروس جب تک ختم نہیں ہوگی، ایک پریکٹیکل اسٹریٹجی ایز اے امہ ہمیں ایوالو کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری حکومت میں ہم سب سے پہلے امہ کو یہ ضرور ریئلائز کراتے کہ اس میں اچھی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ سعودی عربیہ نے ان کے لیے کوئی فنڈ اور مالی معاونت کی ہے، لیکن جو UN کا رول ہے، اقوام متحدہ کا، وہاں پہ جس طرح کی کرمینل خاموشی ہے کہ صرف ریزولوشن کو پاس کرنا اور اس پہ امپلیمنٹیشن از زیرو، تو جو ہمارے اینٹی امریکہ اور اسرائیل بلاک ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک سیریس تھریٹ اور ایک سیریس پالیسی اور ایک سیریس وے فارورڈ ضرور ہم وہاں کمیونیکیٹ کرتے، کیونکہ وی ایز اے نیوکلیئر پاور، پاکستان مسلم امہ میں واحد وہ نیوکلیئر پاور ہے جو ہماری ڈیٹرنس کے لیے ہے۔ ہم کسی پہ اگریسو مشن یا وہ نہیں رکھتے ارادے، لیکن جب آپ کے بہن بھائی اس طرح بلک رہے ہوں، سسک رہے ہوں، اور بہتے خون کو آپ تماشے بن دیکھ سکتے، کم از کم وہ ڈیٹرنس مسلم امہ کے لیے ہونی چاہیے، اور وہ صرف پاکستان کی جغرافیائی جی میں سمجھوں۔ فردوس عاشق اعوان صاحب ذرا بتا دیں ایک لائن میں کہ پالیسی کیا بناتی ہے؟ آپ نے بہت سی باتیں کی، آپ کی ایک لائن میں کیا پالیسی ہوتی؟ وہ ڈیٹرنس ہے اس وقت، اس کو مسلم امہ کے گرد ایک ہال کا کردار ادا کرتے ہوئے وہ فلسطین کے لیے ڈیٹرنس بناتے اور اسرائیل کے لیے وہ تھریٹ بنتا۔ جی ڈیٹرنس ہماری قوم کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جمع کرتے گروپس کو، اینٹی US اور اینٹی اسرائیل کو، اور پھر مل کے ڈیٹرنس بناتے۔ وہ سمجھ نہیں آئی ڈیٹرنس کس طرح بناتے؟ ایک منٹ اگر آپ ایکسپلین کر دیں۔ اس طرح بناتے کہ آپ کا چائنا دوست ہے، آپ کا رشین بلاک جو ہے وہ اعلان ان کو للکار تو رہا ہے، لیکن اس کا گراؤنڈ پہ کوئی زیرو رول ہے، اور جو آپ کا اپنا اسٹرکٹلی مسلم امہ کے اندر رول ہے، اور پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہوتے ہوئے مسلم امہ کو جیل کر سکتا ہے، اور ایران کی جو آواز ہے یا آپ کے دیگر مسلمان ملک
جس طرح سے سٹینڈ لے رہے ہیں، ترکی کو فرنٹ رول پہ لا کے پاکستان جو ہے وہ ان کے ساتھ اپنے کندھے سے کندھا ملا کے، تو وہ ہمارے جو زمینی راستوں پہ آ کے جس طرح کی نسل کشی آپ کہہ رہی ہیں، جینوسائیڈ کہہ رہی ہیں، اس کو روکنے کے لیے کم از کم ہمارے پاس الٹرنیٹو پلان آتا، اور ہم وہ مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم سے ہم یک زبان اور ہم خیال ہو کے دنیا کے سامنے یہ بیانیاں لے کے آتے کہ انف از انف، اور اس سے زیادہ اب یہ ریڈ لائن جو ہے اس کو کراس کریں گے تو ہم بھی کھڑے ہیں راہوں میں، پھر ہم بھی صرف وہ فلسطین تک نہیں رہے گا، وہ زخم ہم اپنے جسم پہ محسوس کریں گے۔ اچھا، تو وہ لیڈرشپ اس طرح کی کہ آپ سامنے آنے والی جو ہے فقدان ہے، اور وہ سامنے آنی چاہیے تھی۔ اچھا، کہ ایک فزیکل پریزنس بھی ہوتی ہے ہماری، اگر میں ٹھیک سمجھوں آپ کو۔ جی شہلا رضا صاحبہ، آپ نہیں تھی، ہم نے کوشش کی آپ سے پہلے بات کرنے۔ نہیں نسیم، وہ یہاں پہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک واضح پالیسی موجود ہے، اور یقیناً کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو لوگ بھولے نہیں ہوں گے کہ جو رمضان وار میں انہوں نے کیا تھا، انہوں نے اپنے فائٹر پائلٹس بھیجے تھے لیبیا اور مصر، اور اس وقت بھی اسرائیل یہ چیخ اٹھا تھا کہ یہ عرب کے فائٹرز نہیں ہیں، یہ وہاں کے نہیں ہیں۔ تو ایک سیدھی بات موجود ہے کہ جہاں تک آپ چاہیں گے کہ جی سب کو جمع کرنے، ہم نے بہت ساری چیزوں میں دیکھ لیا کہ کیا صورتحال ہے، اور دیکھیں اگر ہم اکیلے لڑتے رہے تو ایک کشمیری کا کینیڈا میں قتل ہونے پہ تو کیونکہ وہ کینیڈین شہری تھا سارے لوگ چیخے، لیکن جو روز کشمیر میں مسلمان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں اور ان کی نسل گئی ہو رہی ہے، اس پہ سب خاموش ہیں۔ تو یہ صورتحال کہ یہ بہت ہی ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ ہم مسلم امہ کو کریں گے، ہم ان کے سامنے ہر چیز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں، عرب کا ممالک آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہوتی ہے شہلا صاحبہ؟ ہمارا میں سمجھتی، میں نے بتایا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو والی پالیسی نہیں بتائیے ذرا، بتا دیں ناظرین کو۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے فائٹر پائلٹس بھیجے تھے اپنے، اور فائٹر جہاز، اور وہاں سے پھر وہ اٹیک ہوا تھا اور اس پہ اسرائیل کی چیخیں نکلی تھی۔ اس غزہ میں جو مسئلہ ہے وہ اکیلے ہیں وہ لوگ، آپ وہی بات ہے کہ لپ سروس نہیں ہوتی ہے، آپ اپنا ایمان دکھاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ ٹھیک، ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے جو اسرائیل کی نسل کشی اس کے حوالے سے، اب ہم واپس آتے ہیں پاکستان اور جو الیکشنز اناؤنس ہوئے ہیں۔ الیکشنز کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا ایک سوال جو بار بار اٹھ رہا ہے وہ یہ کہ کتنے فیئر ہوں گے الیکشنز، کتنے فری ہوں گے۔ ایک پارٹی دوسری پارٹی پر جو ہے وہ تنقید کر رہی ہے کہ جی کوئی کسی کو یہاں سے سپورٹ مل رہی ہے، کسی کو وہاں سے سپورٹ مل رہی ہے، کیا 2018 کا ری پلے ہوگا؟ تو اسی حوالے سے ہم اپنے گیسٹ کے پاس چلتے ہیں۔ ہمیں بریک میں جوائن کے ناظرین پی ٹی آئی کے فارمر کے پی کے فائنانس منسٹر تیمور جھگڑا صاحب نے، سینئر لیڈر ہیں، بہت شکریہ تیمور ہمیں جوائن کرنے کا۔ تو میں چاہوں گی کہ بات شروع ہم کریں شہلا رضا صاحبہ سے۔ شہلا رضا صاحبہ کی پارٹی کی طرف سے بڑی تنقید ہوتی ہے کہ جی ہمیں نہیں مل رہی لیول پلینگ فیلڈ، لیکن بلاول بھٹو صاحب نے ویسے کیا کہا تھا کل لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، وہ بھی سن لیجئے گا۔ اصولی طور پہ تو ہر سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، لیکن جو پی ٹی آئی ہے اس کی بنیاد اس قسم کی سیاست کا تھا جس میں ان کے لیے تو لیول پلینگ فیلڈ، باقی سب کے لیے نہ ہونے کا ایک سوچ تھا، یہ ایک سلسلہ تھا۔ آپ نے 2018 کا الیکشنز دیکھے تو اب اگر ایک الیکشن میں ہم کو کچھ تکلیف ہے تو ویلکم ٹو دا کلب۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کل یہ بھی فرمایا تھا ایک پریس کانفرنس میں لوگوں سے بات کرتے ہوئے جرنلسٹ سے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی لیکن ہماری پارٹی حکومت بنائے گی۔ جی شہلا رضا صاحبہ۔ اچھا جی، دیکھیں ہم اپنی کیمپین کافی عرصے سے شروع کر چکے ہیں اور الحمدللہ ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موشن آف نو کانفیڈنس سے لے کر اس کی کامیابی تک، اور ہم نے اپنا ایک بھرپور کردار ادا کیا جس کو ہم اپنی کیمپین کا ہی حصہ سمجھتے ہیں۔ اور اب جو صورتحال ہے اس میں سب نے محسوس کیا ہے کہ جب ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کا،
تو اس وجہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی اس میں بھی بات کی گئی، خورشید شاہ صاحب نے بھی بات کی، سب نے کی، مختلف تجزیہ نگاروں نے بھی بات کی کہ فیڈرل میں اور پنجاب میں بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر بڑی ان کی ایفیلیشن تھی PMLN سے، اور اس کے علاوہ اب یہ باتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، اب تو خیر فنڈز روک دیے گئے ہیں، ادروائز پہلے آرڈیننس نکلا تھا اب گاؤں چمکیں گے، اور ملک وال میں اور ادھر جو ہے وہ کمیٹیز بنائی گئی تھیں اور اس میں بھی نون لیگ کے لوگوں کو شامل کیا گیا تھا، لیکن پھر ہم نے کہیں اور سے بھی جو ہے وہ سہولت کاری دیکھی۔ اور کیا مطلب جی، کہاں سے دیکھی، ذرا بیان کر دیجیے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرویز مشرف والا کیس ہائی جیکنگ کا تھا تو میاں صاحب کو سزا ہو گئی تھی اور بغیر یہ اپیل میں چلے گئے تھے، تو جب 8 سال بعد آئے تھے تو اپیل بھی نہیں کر کے گئے تھے، لیکن ان کو افتخار چودھری نے بلایا اور پھر انہیں ریلیف ملا۔ اور ابھی بھی، کیونکہ میں تو قانون نہیں جانتی، میں نے نہیں پڑھا، میرا تو فزیولوجی کا ماسٹرز ہے، لیکن میں نے جتنا چینلز پہ سب لوگوں کو دیکھا جو قانون جانتے ہیں، آئین پہ گرفت رکھتے ہیں، ہر ایک کا یہی کہنا تھا کہ کنوکٹڈ ہیں اور انہیں پروٹیکٹڈ بیل مل گئی، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے ان کو اپیل میں بھی ملا، مطلب تو میں مانتی ہوں کہ بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ تو سب سے زیادہ رہے ہیں کہ جن کی بنیاد نہیں ہوتی، لیکن عدالت کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور ان کو اسی طرح سے سنا جاتا ہے اور اسی طریقے سے انہیں ختم ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہاں پر ان کی خوش قسمتی رہی کہ ایک دفعہ پھر بالکل طیارہ ہائی جیکنگ کیس کی طرح انہیں ڈیل کیا گیا۔ اچھا شیلا صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں جو آپ فرمائیں، بہت سے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ پیپلز پارٹی کے بہت سے آتے ہیں لیڈران، وہ یہ تمام باتیں کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تمام باتیں ہیں اور جو جس طریقے سے کورٹس چل رہے ہیں وہ تو اس کا مختلف پارٹیز کو فائدہ ہوتا ہے، کبھی فائدہ ہوتا ہے کبھی نقصان ہوتا ہے۔ آپ کے ہاں بھی نیب کے کیسز تھے وہ ختم ہوئے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اب آگے جو چلنا ہے، آنے والے دنوں میں آپ کی کیا توقعات ہیں کہ کیا معاملات کیسے ہوں گے کہ آپ کہیں گے کہ دیز آر فیئر الیکشنز؟ اگر 1 2 3 آپ اس طرح باتیں بتا دیں کہ کیا سٹیپس آپ چاہیں گے، کیونکہ یہ جو باتیں آپ نے ابھی فرمائی اب تو یہ ٹھیک ہے ہوئی، اب آگے تو چلنا ہے آپ نے۔ ہم نے آگے چلنے سے تو منع نہیں کیا نا نسیم، ہماری اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو محترمہ کو تو شہید اس لیے کیا گیا تھا نا کہ بھٹو صاحب کی جوڈیشل مرڈر کے بعد بھی پارٹی جیسے بھی ابھی تک سروائیو کر رہی ہے، تو ہم نے اس کے بعد بھی الیکشن۔ تو آپ کیا کہیں گے الیکشن کمیشن کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو تسلی ہوگی؟ ہمیں 2018 میں جو پولیٹیکل پارٹیز ناراض ہو گئی تھی کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے، ہم نے ان کو منوایا اور لے کر آئے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آواز بلند کرنا تو ہمارا رائٹ ہے نا، ہم نے ہر چیز کو مانا ہے، ہر چیز میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم آواز بھی نہیں بلند کریں گے، اس میں بھی آواز بلند نہ کریں، جو بعد میں کلپ گھوما ظہیر الاسلام کا کہ PTI کو 3rd آپشن کے طور پہ لائے، اس پہ بھی آواز نہ بلند کریں کہ RTS بٹھائے گئے، اس پہ بھی آواز بلند نہ کریں کہ 6 دن رزلٹ نہ آئے۔ کریں ضرور کریں، ضرور، میں کچھ اور لب آزاد نہیں ضرور کریں، لب آزاد ہے نہیں، میں کچھ کہہ رہی تھی کہ اب آگے جب آپ چل رہے ہیں تو آپ کی کیا توقعات ہیں، کیا ڈیمانڈز ہوں گی کہ بھئی اسی پہ یہ ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ لوگوں کو اپنے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع نہ دیں۔ اچھا تو پھر PMLN سے نہیں، آپ کو اداروں سے شکایت ہے؟ PMLN سے اس لیے ہے کہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بہت ساری جدوجہد میں وہ نہیں تھے، لیڈر آف دا اپوزیشن کا کردار پیپلز پارٹی ادا کر رہی تھی، شہباز شریف جیل میں تھے، نواز شریف باہر تھے، پنجاب میں لیڈر آف دا اپوزیشن پیپلز پارٹی ادا کر رہی تھی، حمزہ اندر تھے، موشن آف نو کانفیڈنس کے لیے ساری جدوجہد ہم نے کی۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ تھا کہ ان کو وزیر اعظم بنایا جائے، ہر چیز میں ہم کھڑے رہے، پیٹ اپ سے نکلنا ہو، بہترین سفارتکاری کرنی ہو، تو پولیٹیکل پارٹیز جب اکٹھی ہوتی ہیں تو کام ہوتا ہے۔ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی سہولت کاری ہی لے لے اور اپنا فائدہ دیکھے تو اس سے پولیٹیکل سسٹم کو نقصان ہوتا ہے۔ مصدق ملک صاحب، آپ لوگ ٹھیک گوٹ یور پوائنٹ جی، مصدق ملک صاحب آپ سہولت کاری لے رہے ہیں، آپ اکٹھے چل کے کام نہیں کر رہے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔
دیکھیے آپ نے 5-6 مرتبہ یہ سوال پوچھا کہ کیا ہونا چاہیے، لیکن کوئی بھی اسپیسیفک چیز آپ کے سامنے نہیں آئی. 16 مہینے ہم تو آج بھی بڑی عزت کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی، اور اگر آئندہ کبھی ہمیں ضرورت پڑی تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح جس محبت کے ساتھ اور جس طریقے سے 16-17 مہینے حکومت چلی ہے اس سے بہت اعتماد بحال ہوا ہے تمام پارٹیز میں، ماسوا پی ٹی آئی کے جو اپوزیشن میں تھی اور کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. اس وجہ سے ہمیں تو ان سے کچھ ایسا گلہ ہے نہیں. اسپیسیفکس کے اندر بھی اگر آپ جائیں تو 2-3 چیزیں ہیں. یہ جو اس وقت کیئر ٹیکر حکومت ہے، یہ تو حکومت پوری اپوزیشن نے مل کے بنائی. آپ کو پتہ ہے 5 دن 6 دن مختلف میٹنگز ہوئیں، فائنلی جو ہے وہ اتھارٹی دی گئی پرائم منسٹر کو کہ وہ جا کے کیئر ٹیکر کو نیگوشیٹ کریں. اس وجہ سے اگر ہم ذمہ دار ہیں کیئر ٹیکر کے، تو اتنی ہماری الحاقی جماعتیں بھی ذمہ دار ہیں اس کیئر ٹیکر حکومت کی. جہاں تک ترجیحات، یہ جو کیمپین یا آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے پروجیکٹس چل رہے تھے جو رک گئے ہیں، تو یہ تو روکنا کیئر ٹیکر حکومت کے علاوہ الیکشن کمیشن کا کام تھا. تو الیکشن کمیشن تو پی ٹی آئی نہیں ہے، الیکشن کمیشن بھی نہیں ہے، اور پی ایم ایل معافی چاہتا ہوں پی ایم ایل این نہیں ہے. نہ الیکشن کمشنر ہے، نہ چیف الیکشن کمشنر ہے، نہ اس کی ممبر ہے. تو جو کام الیکشن کمیشن کا ہے اس کی ذمہ داری پی ایم ایل این پہ تو آپ نہیں ڈال سکتے. اور دوسرے اگر کوئی پروجیکٹس اس وقت لگتے ہیں، مثلا میں لاہور میں ہوں اور لاہور میں کئی پروجیکٹس چل رہے ہیں، تو ان کا سہرا تو کیئر ٹیکر حکومت کو مل رہا ہے، اس کا سہرا پی ایم ایل این کو تو نہیں مل رہا. یہاں پہ کیئر ٹیکر حکومت کافی دیر سے ہے، وہ اپنے پروجیکٹس اگر کر رہی ہے تو ہم بھی چاہیں گے کہ اس کا سہرا ہمیں ملے. جس کے سی ایم کا تعلق زیادہ زرداری صاحب سے ہے اور کام کسی اور پارٹی سے. میں وہ بات نہیں کرتا کہ اس سے نفاق پیدا ہوتا ہے، لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کریڈٹ لے گا، وہ جو اس وقت حکمران ہوگا وہ کریڈٹ لے گا. تیسری بات جو ہے وہ مجھے ذرا اکثر نہیں اچھی لگتی. 24 سال 25 سال، اگر آپ 2024 کا الیکشن مان لیں تو 25 سال ہو جاتے ہیں، ورنہ 24 سال میں میاں نواز شریف صاحب نے ایک الیکشن لڑنے کی ان کو اجازت ملی، وہ بھی 4 سال کے لیے. 2002 میں وہ الیکشن سے باہر انہیں کیا گیا، لیکن لیول پلینگ فیلڈ کی آواز کسی نے نہیں اٹھائی. 2008 میں انہیں باہر نکالا گیا، کسی نے نہیں نکالی آواز. 2018 میں انہیں الیکشن سے نکال دیا گیا، کوئی آواز لیول پلینگ فیلڈ کی نہیں تھی. 2013 میں ایک الیکشن انہوں نے لڑا. اب مسئلہ کیا ہے؟ اگر تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کیوں آئے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کو ضمانت کیوں ملی ہے، اور کس کیس میں ضمانت ملی ہے؟ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے کیس میں. اچھا، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم قانون میں کہیں لکھ دیتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے صرف 2 جگہیں ہیں، یا جلا وطنی اور یا جیل، اور اگر وہ باہر نکلیں گے یا ملک میں آئیں گے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ ختم ہو جائے گا. یہ تو مناسب بات نہیں میرے خیال میں. یعنی ایک شخص کو آپ الیکشن لڑنے کی اجازت بھی سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ختم ہو جائے. ان کو عدالت نے اگر ریلیف دیا ہے، ایڈمنسٹریشن نے اگر ریلیف دیا ہے کسی قانون کے تحت، تو آپ بے شک چلے جائیں عدالتوں میں اور کہیں کہ یہ ریلیف نہیں ملنا چاہیے. وہ تو عدالت میں پیش ہونے کے لیے آئے ہیں. ٹھیک جی، تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں، میں آخری بات کروں گا. دیکھیں اسپیسیفکس کے اندر وہ لوگ، مثلا بہت سے دوست گلا کرتے ہیں 9 مئی کے واقعات کے اندر جن لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے، یہ مقدمہ بنایا جاتا ہے کہ ان کو کیونکہ اریسٹ کیا گیا ہے یا تفتیش میں لوگوں کو لیا گیا ہے تو لیول پلینگ فیلڈ خراب ہوا ہے. یہ فیصلہ عوام کو، قانون کو اور عدالت کو کرنا ہوگا کہ وہ لوگ جو ملوث تھے، ایسی جو ہماری فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنے میں ملوث تھے، کیا ان کو اریسٹ کرنا چاہیے؟ کیا وہ ملک ریاض صاحب والے کیس میں کسی کو اریسٹ کرنا چاہیے؟ کیا وہ 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کی بات کر رہا ہوں، کیا یہ سیکریسی جو ہماری نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے اس میں کسی کو تفتیش کرنا چاہیے، اریسٹ کرنا چاہیے؟ اگر تو اس کا جواب ہاں ہے تو پھر تو لیول پلینگ فیلڈ وہاں بھی چل رہا ہے. مگر جن لوگوں نے حملہ کیا ان کو باہر نکالنے پہ اگر لوگ معترض ہیں تو پھر ہمیں تھوڑی سی انٹروسپیکشن کرنی ہوگی کہ کیا ہر پارٹی کو جس کے پاس تھوڑی سی طاقت ہو، تھوڑی سی فورس ہو، اس کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ تمام ہمارے جو دفاعی تنصیبات ہیں ان پہ حملہ کرے. وہ آرگیومنٹ ایک سیپریٹ آرگیومنٹ ہے. باقی جی بالکل ٹھیک ہے. یو میڈ یور پوائنٹ. اس میں ایک بات ضرور ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ جن لوگوں نے جائے کہ نعرہ بازی کے اندر گئے، ان کے 5-5 6-6 مہینے ان کو
اگر بند رکھا ہے اور 16 مرتبہ ان کی بیل ہیئرنگ نہیں ہوتی, یو تھنک دیٹ از فیئر لا؟ کیونکہ یہ تو ہو رہا ہے نا. جی میرا خیال ہے کہ یہ تو عدالت کو فوری طور پہ اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے. عدالت ہی یہ سب کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے, نعرہ مارنا ایک بات ہے, آگ لگانا دوسری بات ہے, لوگوں کو زندہ جلانا تیسری بات ہے, کلا توڑ کے اندر جانا اور بات ہے. تو ہر ایک آگے فیئر اور فری الیکشنز کیسے ہوں گے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں اور فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی, ان کو اٹھا لیا گیا تھا, وہاں سے اریسٹ کر لیا گیا ان کے گھر سے بنی گلا سے. کرپشن چارجز پہ کرپشن چارجز بھی کرنا چاہیے, ہر ایک کو اریسٹ کرنا چاہیے, لیکن یہ دیز آر سیزنل ایشوز اس ملک میں. کبھی کسی کو کوئی پسند آئے تو پھر کوئی چارجز ہی نہیں ہوتے, اور کسی کو نہ پسند آئے تو چارجز ہوتے ہوں گے ضرور, لیکن وہاں بھی سلیکٹیولی اپلائی کر لیے جاتے ہیں. لیکن بہرحال ہی از بین پکڈ اپ, اور وہ اب ان کو میرا خیال ہے کہ سوچا کہ جا کے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ پارٹی کریں تو ان کو ڈیالہ میں بند کر دیا. جی جھگڑا صاحب آپ فرمائیے کیا ہو رہا ہے؟ جی السلام علیکم نسیم. اس بات پہ اسپیسیفکلی بہت سی انٹرسٹنگ باتیں ہو گئی اور بہت سی آپ نے خود ہی کہہ دی. جی میں تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب آپ لوگوں کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں, اور آپ یہ جو الیکشنز ہیں اس میں آپ کی تیاری وغیرہ کچھ بتائیے, کیونکہ آپ تو پردے میں کبھی کبھار سامنے نظر آتے ہیں. ویسے میں سپوزڈلی آئی ایم اے فری مین. اس ملک کی تاریخ میں ایک بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جب کسی کو موقع ملتا ہے, مجھے تو ذاتی طور پہ ایک چھوٹا سا سیاستدان ہوتے ہوئے 4-5 سال ہی ہوئے, مصدق صاحب کے ساتھ تو پرسنلی بڑا اچھا تعلق رہا, دونوں کا ایک کنسلٹنگ بیک گراؤنڈ ہے. لیکن اگر میں اپنی پی ٹی آئی کی ایفیلیشن سائٹ کو بھی رکھوں نا, اگر اس الیکشن سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہونا ہے تو پھر اس الیکشن میں قانون کے مطابق سب کو موقع ملنا چاہیے. ایک چیز کی نشاندہی میں کر دیتا ہوں, چلے مان لیتے ہیں کہ یہ سارا جو ریلیف نواز شریف صاحب کو ملا یہ ٹھیک تھا. اگلے دن جو پی ٹی آئی لاہور میں ایک کارنر میٹنگ کرنا چاہتی تھی, ایک ورکرز کنونشن کرنا چاہتی تھی, جس کی اجازت بھی عدالت نے دے دی تھی. یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ کارنر میٹنگز کی اجازت عدالت سے لینی پڑ رہی ہے ورکرز کی سیفٹی کے لیے. اسی طرح آپ نے خود بتایا 160, 165, 170 دن لوگ جیلز میں ہیں, ان کو یا بیل کی ہیئرنگ کا موقع نہیں مل رہا. مجھے کسی نے کہا کہ ایز اے نیشن وی سیم ٹو ہیو لاسٹ آور مورل کانشنس. اس کا اکثر جواب لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے کہ پچھلے دور میں یہ ہوا تھا, اور جب تک ہم پچھلے دوروں کو دیکھتے جائیں گے یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی. یہ گارنٹیڈ ہوگا کہ اس الیکشن کے باوجود پاکستان آرام سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. یہ مصدق صاحب بھی اگری کریں گے کہ پاکستان کے اکنامک مسئلے بہت بڑے ہیں, اور اگر آسان ہوتے حل کرنا تو یہ لوگ 16 مہینوں میں حل کر دیتے. الیکشن ہونا پڑے گا, کم از کم کورٹس کو تو اتنی بینڈویڈتھ دینی پڑے گی نا کہ وہ فنکشن کر دیں. یہ کہنا کہ کورٹس جو ہے وہ فیصلہ کر دیں, کورٹس تبھی فیصلہ کر دیں جب آپ ان کے فیصلوں کو مانیں. میرا چھوٹا سا پولیٹیکل کیریئر ہے, جو یہ 3-4 سال میں میں نے دیکھا ہے, میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو یہ کسی اور پارٹی کے ساتھ ہوتا, یہ سٹریس کرنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے, آپ کے لیے میڈیا کے طور پہ بھی ضروری ہے, کیونکہ لوگوں کے منہ آپ بند کر سکتے ہیں لیکن ان کے ذہن آپ نہیں افیکٹ کر سکتے. تھینک یو. جی تھینک یو. اچھا پروگرام پہ کم ٹو اے کلوز. شیلا رضا صاحب آپ اپنا کنکلوڈنگ کامنٹ اینڈ دین ٹو یو مصدق بفور وی کلوز. آپ نے سنی جو بات ابھی کر رہے تھے, کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اگر قانون دان اعتراض کرنے لگے کہ یہ سہولت کاری ہو رہی ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو شرجیل کا مقدمہ یاد ہے, 16 مہینے سے ہم بری ذمہ نہیں ہوتے, ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں. اگر آپ لوگ نواز شریف صاحب یہ کہیں کہ یہ ہماری حکومت نہیں تھی تو ہمیں حیرانی ہے, ہم نہیں بری ذمہ ہو رہے. اگر آپ جو ہیں آپ کو ہم نے نہیں بھیجا,
خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے بھیجنا تھا انہوں نے بھیجا ہے. تو کووڈ تو ختم ہوئے کب کا وقت ہو گیا, اب تو 2 سال ہو رہے ہیں, 16 مہینے کی حکومت تھی, 4 مہینے اور ہو گئے, علاج بھی کمپلیٹ نہیں ہوا. تو میں نے تو نہیں کہا, یہ سب آپ ہی لوگ بتا رہے ہیں. جو 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا پہلے, وہ میں نے تو نہیں کیا تھا, آپ ہی لوگوں کی طرف سے سامنے ہوا تھا. پھر بعد میں جب 8 سال بعد آئے تو ہم نے تو سی او ڈی کے بعد ایسی کوئی بات ہی نہیں کی. لیکن سی او ڈی کے بعد یہ ضرور سننے میں آیا جب طالبان نے کہا کہ انہیں اجازت نہیں ہے, تو کہا کہ پیپلز پارٹی نے جو کیا اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں. جی ٹھیک ہے, ہم تو بلا رہے تھے, ہم تو بلا رہے تھے, جس پر ناراض ہوئی تھی مریم صاحبہ کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, وہ نہیں آ سکتے. ہم تو کہہ رہے تھے کہ آ کے لیڈ کریں. اور رہی بات کہ ہم نے ہر چیز کی ذمہ داری لی ہے. کسی سے تعلقات ہونا الگ بات ہے, کسی کا کوئی آدمی ہونا ایک الگ بات ہے. لیڈر آف دا اپوزیشن راجہ ریاض تھے, انہوں نے شیلا صاحبہ انفارچونیٹلی جی آپ کے کافی پوائنٹس آ گئے. آئی ایم سو سوری, پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. مصدق ویری کوئک پلیز کنکلوڈنگ کامنٹ. میری پروڈیوسر صاحبہ پروگرام اٹھا لیں گی, جی بتائیے. جی نہیں, دیکھیے میں تو کوئی بات ایسی نہیں کرنا چاہتا جو معیوب ہو یا پیپلز پارٹی کے خلاف. جب میں پرویز مشرف صاحب سے جو معاہدے ہوئے تھے ان کا ذکر دوسرے تیسرے کا شروع کر دوں تو ایسی معیوب سی بات ہے. میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہمارا وقت, جی میں سمجھتا ہوں. نہیں شہلا صاحب انہیں بولنے دیں. اچھا میری بات تو انہیں بولنے دیں پلیز, اٹس ہز رائٹ. بات تو سن لیں. جی میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو بڑے خوش ہیں, بڑی اچھی طرح سے, بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے سخت فیصلوں میں پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا حکومت کا, اور ہمارے بھی وزیر تھے, ان کے بھی بڑے اہم وزیر تھے, اور سب نے مل کے کام کیا ہے. واحد چیز جس کی وجہ سے اس وقت یہ سٹریس پیدا ہوا ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس کی وجہ کیا ہے, ادر دین دا فیکٹ کہ میاں نواز شریف صاحب تشریف لے آئے ہیں, اور اگر وہ نہ ہوں یا وہ جیل میں ہوں یا وہ ملک سے باہر ہوں تو کیا پھر ہماری محبت برقرار رہے گی؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے. اور جب آپ اسپیسیفکس میں بھی پوچھتے ہیں تو آپ کو کوئی جواب نہیں ملتا. آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ میاں نواز شریف کو لا کے یہاں پہ چیف الیکشن کمشنر لگا دیا گیا ہے, یا کسی عدالت کا سربراہ لگا دیا گیا ہے, یا ایک کیئر ٹیکر وزیر اعظم لگا دیا گیا ہے. چلیں دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. جی لیٹس سی واٹ ہیپنز. چیف الیکشن کمشنر بننے سے رہے میاں نواز شریف صاحب, اور بڑے سوال ہیں کہ کیا بنیں گے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا پروگرام میں آنے کا. ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.